بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے گلوبلی پوری دنیا میں یہ چیلنجز ہے اور پورے اس میں پاکستان کو بالخصوص بہت زیادہ نقصان کرنا پڑا۔ KPK کے سیلاب زدگان کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر سندھ میں وہاں پر ان بھائیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو یہ سارے معاملات ہے اور انشاءاللہ ہماری حکومت اس پر کام بھی کر رہی ہے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ، دیگر اداروں کے ساتھ، دیگر NGOs کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت ہو انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، وہاں پر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں جہاں رسائی ہو، جہاں جہاں ممکنات ہو انشاءاللہ العزیز وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور ان لوگوں کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دیں گے۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ بھی دے گا، اور ہمارے باہر سے جو ڈونرز ہیں، جس طرح مسلم ایڈ کا آج پروگرام تھا، چترال میں کمپلیشن ہوئی گھروں کی، اور وہاں پر پانی کے جو منصوبے تھے، واٹر کے ریسورسز کے، وہاں پر وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ وہ کریں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو بڑھائیں گے۔ منسٹر صاحب، حکومت کا عزم اپنی جگہ حکومت بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن گزشتہ سال ہمیں کچھ سیلاب زدہ علاقوں کا وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ اپر سوات میں، پھر دیر کمراٹ کے علاقے میں، پھر چترال بھی گئے۔ وہاں پہ مقامی لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں یا جو ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ متاثرین کی بر وقت امداد میں وہ پوری طرح ناکام ہے۔ تو اس حوالے سے محکمہ ریلیف کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ان کے سروسز ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، جو آپ پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں، پچھلے سال ہماری حکومت نہیں تھی اور ہم بڑے تکلیفوں میں تھے، جیلوں اور اس کا مقدمات کا سامنا کر رہے تھے۔ تو ایسے اس زمانے کی جس موقع کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، لیکن مستقبل میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بر وقت پہنچے، ہمارے رضاکار بر وقت پہنچے، ہماری جو ریسکیو 1112 ہے وہاں میں اگر بات کروں، میرا علاقہ، میں قبائلی علاقے سے ہوں، دور دراز علاقے میں کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے یہ بر وقت پہنچ جاتے ہیں، آگے بھی بر وقت پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا سر، کا کیا پروسیس ہے اس وقت؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تبدیلی ابھی ہو گئی، جو یہ ہے علی امین گنڈاپور کو جو صدارت ہے وہ ضرور دے دیا، اور مذاکرات کس پروسیس میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، یا مذاکرات جی، یہ چیپٹر آف ہو چکا ہے؟ جو ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان ہے اسی سے متفق ہوں، اور انہوں نے جو فرمایا کہ مذاکرات تب ہوں گے جب آپ کوئی کمیشن بنائیں گے۔ آپ الزام لگاتے ہیں 9 مئی کا، آپ الزام لگاتے 24 نومبر کا کہ آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق۔ شہادتیں بھی ہماری ہوئی، ہم زخمی بھی ہوئے، ہمارے لوگ بلٹ انجرڈ ہے، ہمارے لوگ اسپتالوں میں پڑے، ہمارے لوگوں کی میتیں ہمارے پاس پڑی ہے، اور اس کا جو ہمارے لواحقین ہے وہ ان کے یتیم بچے، ہمارے جو پروگرام ہوا تھا شہداء کا اس میں سب تشریف لائے تھے، سب ہمارے سامنے تھے، پورے ملک سے ہمارے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود آپ الزام بھی لگائے اور مذاکرات کا ڈھونگ بھی رچائے، یہ ناممکن ہے جناب۔ آپ مذاکرات کے ہم حامی ہیں، بات کے حامی ہیں، گفتگو ہونی چاہیے، آغاز کیا ہم نے، لیکن دوسری طرف سے بھی آپ ایک ملاقات کرنے کی سکت نہیں رکھتے، آپ عمران خان صاحب سے ملوا تک نہیں سکتے، تو آپ کو کس چیز کے لیے مذاکرات؟ آپ کے پاس یہ اختیار تک نہیں ہے، پتہ نہیں کمیشن بنا سکتے ہیں یا نہیں اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کرم اور پاڑا چنار کے حالات سب کو پتہ ہے، 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، کرم کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، اور آج اسلام آباد میں پختونخوا ہاؤس میں دہشت گردی کے حوالے سے اہم بیٹھک بھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اور دہشت گردی کی لہر کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ جو کرم کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے، بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے پہلے بات چیت کے راستے تمام اپنائے جائے، اس پر بات کی جائے، اس پر آگے بڑھا جائے، کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے آپریشنز کی کہانیاں بھی کامیاب نہیں رہی، اور بدقسمتی سے مذاکرات کی کہانی بھی کچھ کامیاب نہیں رہی، لیکن جرگہ کامیاب ہو چکا تھا اور ہے۔ اس کے باوجود ایسے کون سے شرپسند ہے جو درمیان میں آ کر قبائلی روایات، پختون روایات، ہمارے اصولی اور زبان کی پابندی کا جو ہمارا کلچر ہے اس کی کون دھجیاں اڑا رہے؟ ان نقائص کو نکال کر اس کا کلا کما ضرور کریں۔